ساس نے کہا تمہارے کہنے سے نالش کی طرف سے تو دل جمعی ہوئی، لیکن شب برات و رمضان سر پر چلا آتا ہے، دونوں تہواروں میں خرچ ہی خرچ ہے، لاہور سے خط آنا بھی موقوف ہے، خرچ کا فکر تو میرا لہو خشک کیے ڈالتا ہے۔ اصغری نے کہا رمضان کے تو ابھی بہت دن پڑے ہیں، خدا سبب لا سباب ہے، اس وقت تک غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا ہو جائے گا۔ ہاں شب برات کے 4 ہی دن رہ گئے، سو شب برات کوئی ایسا تہوار نہیں جس میں بہت خرچ درکار ہو۔ ساس نے کہا میرے گھر تو سال در سال شب برات میں 20 روپے اٹھتے ہیں۔ پوچھو یہی عظمت خرچ کرنے والی موجود ہے۔ اصغری نے کہا خرچ کرنے کا عجب ہے، لیکن ضرورت کے واسطے اور ایک بے ضرورت، تو شب برات میں کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے واسطے اتنا روپیہ درکار ہو۔ ساس نے کہا بوا پیر پیغمبر بڑے بزرگوں کا فاتحہ مقدم ہے، پھر لوگوں کے گھر بیچنا بھجوانا ضروری ہے۔ لو کہنے کو ذرا سی بات ہے، 5 روپے کی ایک رقم تو اصلی خیر سے تمہارے میاں اور بی بی محمودہ کے انار پٹاخوں کی ہے۔ محمد کامل کا بیاہ ہو گیا تو کیا ہے، خدا رکھے اس سے مزاج میں تو ابھی تک بچپن کی باتیں چلی آتی ہیں، جب تک سوانار 20 گڈی پٹاخے نہ لے چکے گا میری جان کھا جائے گا، اور محمودہ بھی رو رو کر برا حال کر لے گی۔ اصغری اماں جان مسلمانوں میں شب برات کی 6 رسم سی پڑ گئی ہے، ورنہ دین میں تو اس کی کچھ اصل وصل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ابا کو شب برات کی ایسی چڑ ہے کہ دوسروں کے یہاں کا آیا ہوا بٹھانا آپ کھائیں اور نہ ہم لوگوں کو کھانے دیں۔ اول تو ابا شہر میں جم ہی جم ہوتے ہیں، لیکن جس برس آپا کا بیاہ ہوا ان کی شب برات یہیں ہوئی تھی۔ اماں بتھیرا لڑے جھگڑے، مگر ابا نے کہا میں تو بدعت اپنے گھر میں ہونے دینے کا نہیں، اور یوں خرچ کو کہوں تو مجھ سے 10 کی جگہ 20 لو اور غریبوں کو دو، پر شب برات کے نام سے تو میں ایک پھوٹی کوڑی دینے والا نہیں۔ اصغری کی ساس تمہارے سسر کا بھی یہی کہنا ہے، شب برات کا حلوہ، عید کی سوئیاں، بیوی کو کونڈا، سحنک، منت، عرش، قبروں کی چادر، پنکھا، بسنت پھول والوں کی سیر، سلطان جی کی 17ویں سحرا، کنگھا، منڈھا، نوبت نگارہ، ڈھولک، ساہک، مولوی تو سب ہی چیزوں کو منع کرتے ہیں، پر کمبخت دنیا بھی تو نہیں چھوڑی جاتی۔ اب کسی کے یہاں سے حصہ بکھرا آئے تو خواہ ہی نہ خواہ ہی لینا ہی پڑتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے ہمسائی کہا کرتی ہیں کہ لینا روا دینے کے نام کو الٹا تو پھر گھر کے مردوں کے نام سے یوں تو کون دیتا ہے۔ برسوں دن تیوہار کے بہانے ان کی ارواح کو 2 چپاتی اور کوڑی بھر میٹھے کا ثواب پہنچ جاتا ہے، تو اس سے کیا گئے گزرے ہوئے۔ اصغری ایسا ہی شب برات کا کرنا ضرور ہے تو فاتحہ کے واسطے 5-6 سیڑ کا میٹھا بہت ہوگا۔ رہا بھجوانا تو ادھر سے آیا ادھر سے گیا، اور محمودہ اب پٹاخوں کے واسطے ضد نہیں کریں گی، میں ان کو سمجھا دوں گی۔ غرض شب برات تو میری طرف سے آئی گئی ہوئی، اس کے واسطے آپ قرض کا فکر نہ کیجیے، کسی معمول میں بھی کمی ہو تو مجھ کو الہنا دیجیے۔ ساس سے تو یہ بات ہوئی، لیکن اصغری سوچ میں تھی کہ میاں کو انار پٹاخوں سے کس طرح باز رکھوں گی۔ آخرکار اس حکمت عملی سے اصغری نے میاں کو سمجھایا کہ بات بھی کہہ گزری اور میاں کو ناگوار بھی نہ ہوا۔ محمد کامل کے سامنے چھیڑ کر محمودہ سے پوچھا کیوں بوا تم نے شب برات کے واسطے کیا تیاری کی ہے؟ محمودہ بولی بھائی انار پٹاخے لائیں گے تو ہم کو بھی دیں گے۔ ابھی محمد کامل کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ اصغری نے کہا بھائی ایسی واہیات چیز تمہارے واسطے کیوں لانے لگے، انار پٹاخوں میں کیا مزہ ہوتا ہے؟ محمودہ بھائی جان جب انار پٹاخے چھوٹے ہیں تو کیسی بہار ہوتی ہے۔ اصغری محلے میں سینکڑوں انار چھوٹے
گے کوٹھے پر سے تم بھی دیکھ لینا۔ محمودہ: واہ، اور ہم نہ چھوڑیں؟ اصغری: تم کو ڈر نہیں لگتا؟ محمودہ: میں اپنے ہاتھ سے تھوڑی ہی چھوڑتی ہوں۔ اصغری: پھر جس طرح تم نے اپنے انار چھوڑتے دیکھے ویسے ہی محلے کے۔ اور محمودہ: سنو، یہ بہت بڑا کھیل ہے، اس میں جل جانے کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے محلے میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں انار پھٹ گیا، دونوں آنکھیں پھوٹ کر چوپٹ ہو گئیں، اس کو دیکھنا بھی تو دور سے۔ اور محمودہ: تم اماں جان کا حال دیکھتی ہو، اداس ہیں یا نہیں؟ محمودہ: اداس تو ہیں۔ اصغری: کبھی تم نے یہ بھی غور کیا ہے کہ کیوں اداس ہیں؟ محمودہ: یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اصغری: واہ، اسی پر تم کہتی ہو کہ میں اماں کو بہت چاہتی ہوں۔ محمودہ: اچھا بھابھی جان، اماں کیوں اداس ہیں؟ اصغری: خرچ کی تنگی ہے، مہاجن قرض نہیں دیتا، اس سوچ میں ہے کہ محمودہ اناروں کے واسطے ضد کرے گی تو کہاں سے دوں گی۔ محمودہ: تو ہم انار نہیں منگائیں گے؟ اصغری: شاباش شاباش، تم بہت ہی اچھی بیٹی ہو۔ اور محمودہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ محمودہ: آگے برس جب خدا کرے گا اماں کا ہاتھ بافراغت ہوگا، ابا خرچ بھیجیں گے تو اب کے بدلے انار پٹاخے بھی ہم تب ہی چھوڑیں گے، کیوں نہ بھابھی جان؟ اصغری: چھوڑ تو لو گی مگر محمودہ، پٹاخوں کا چھوڑنا گناہ کی بات ہے، اللہ میاں بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ محمودہ: آئے ہائے، پھر یہ سب لوگ جو اتنی آتش بازی چھوڑتے ہیں۔ اصغری: لوگوں کی بھلی چلائی، لوگ جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، پرایا حق نہیں مارتے۔ محمودہ: پھر ہم کو اماں جان نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ اصغری: اس خیال سے کہ تمہارا جی کڑے گا۔ محمودہ: بھلا اس میں گناہ کی کیا بات ہے، کسی کے لگ نہ جائے۔ اصغری: محمودہ: اللہ تعالیٰ کے یہاں چل کر رتی رتی کا حساب دینا ہوگا، انار پٹاخے تو بڑے داموں کی چیز ہے، اگر کوئی آدمی پانی بھی طبے سبب لنڈھاتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے ہمارا پانی بے وجہ لنڈھایا کیوں؟ اس طرح پر وقت کا، روپے پیسے کا، کھانے کا، کپڑے کا، تن درستی کا، غرض خدا نے جتنی نعمتیں اپنی مہربانی سے دی ہیں سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور جب تم بتاؤ گی کہ ہم نے اتنے پیسوں کے انار پٹاخے لیے، اللہ میاں کیا کہیں گے کہ تم نے یہی پیسے کسی غریب محتاج کو کیوں نہ دیے، لوگ بھوکے مرے اور کوڑی کوڑی کو ترسے، اور تم میری دی ہوئی دولت کو یوں آگ لگاؤ۔ اس وقت محمودہ تم کیا جواب دو گی؟ اللہ میاں سے ڈرتی نہیں؟ محمودہ: آئے ہائے بھابھی جان، اب کیا کروں؟ اصغری: آگے کو توبہ کر لو۔ محمودہ: تو اللہ میاں میری خطا معاف کر دیں گے؟ اصغری: بے شک معاف کر دیں گے، وہ تم کو اماں جان سے بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ محمودہ: اللہ میاں مجھے اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اصغری: اس واسطے چاہتے ہیں کہ انہوں نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تم اپنے پالے ہوئے بلی کے بچے کو کیسا چاہتی ہو۔ محمودہ: تو کیسے توبہ کروں؟ اصغری: دل سے پکارا دے کر لو کہ پھر ایسا نہیں کروں گی۔ محمودہ: میں اپنے انار پٹاخے منگوانے کی بھی نہیں، اور کوئی مفت بھی دے گا تو بھی نہیں لوں گی۔ اصغری نے پھر محمودہ کو پیار کیا۔ محمد کامل چپ بیٹھا، یہ سب باتیں سنتا رہا، چونکہ معقول بات تھی، اس کے دل نے قبول کر لی، اور اسی وقت نیچے اتر کر اماں کے پاس گیا اور کہا: اماں، میں نے سنا ہے کہ تم شب برات کی سوچ میں بیٹھی ہو، تم میرا فکر مت کرو، مجھ کو انار پٹاخے درکار نہیں، اور محمودہ بھی کہتی ہے کہ میں نہیں منگاؤں گی، اور ہم دونوں نے توبہ بھی کر لی ہے، غرض خرچ کی ایک رقم تو یوں کم ہوئی، فاتحہ کے واسطے 2 روپے میں خاصا میٹھا بن گیا۔ بھیجنے کے واسطے اصغری نے خود اہتمام کیا، جب باہر سے حصہ آیا، گھر میں نہ ٹھہرنے دے کر آدمی باہر نکلا، اور اس نے کہا فلانی جگہ پہنچا دو، جس کو دینا تھا سب کو نام بنام پہنچ گیا، اور 2 روپے میں اچھی خاصی شب برات ہو گئی۔ عظمت یہ بندوبست دیکھ کر جل ہی تو گئی، اس واسطے کہ اس کی بڑی رقم ماری گئی، جتنا باہر سے آتا وہ سب لیتی، اور جو گھر میں جاتا آدھا اس میں سے نکالتی، اور شب برات کا حلوہ جو خشک کر رکھتی تھی، مہینوں پنجیری کی طرح پھانکتی۔